میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے مجسمہ، مالی اور کمیٹیاں۔ مجسمہ تیار ہوا اور اتنے بڑے قد و قامت کا مجسمہ یقینی طور پر ایک دن میں تیار بھی نہیں ہوا ہوگا، اور یہ بات بھی یقینی ہے صرف مالیوں نے اپنی مرضی سے یہ مجسمہ تیار نہیں کیا ہوگا۔ مالیوں نے بھی تیار کیا تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ان مالیوں کی اپنی مرضی نہیں ہوگی، بلکہ کوئی نہ کوئی ان کو سپروائز کر رہا ہوگا، اور جو ان کو سپروائز کر رہا ہوگا اس کو کسی نے ہدایات بھی جاری کی ہوں گی، یعنی ڈائریکٹ بھی کیا ہوگا، اور جس نے ڈائریکٹ کیا ہوگا اس کا یقینی طور پر رابطہ کسی نہ کسی فیصلہ ساز شخصیت سے بھی ہوگا، کیونکہ آپ جتنا مرضی سوچ کے کلابوں کو چابک سے دوڑا لیں، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس قدر قوی الجثہ مجسمہ، فائبر آرٹ کا نمونہ، تجریدی آرٹ کا نمونہ، اسکلپچر یا کچھ بھی نہ تو مالیوں کے بس کی بات تھی کہ تیار کر سکیں، اور نہ ہی یہ کوئی پردوں میں چھپا کے رکھا گیا تھا یا درختوں کے جھنڈ میں نصب کیا گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ مصروف جگہ پہ یہ مجسمہ نصب تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ یقینی طور پر اس مجسمے کو نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا سب سے پہلے۔ پھر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یقینی طور پر کچھ فیصلہ سازی میں ملکہ رکھنے والے لوگوں نے فیصلہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد باری آئی ہوگی بیچارے مالیوں کی۔ فیصلہ ہوا کہ مجسمہ نصب کرنا ہے تو یقینی طور پہ فنڈز کی بابت بھی ذکر چھڑا ہوگا، اور جب مختلف سیڑھیوں سے بات سپروائزر تک پہنچی ہوگی تو سپروائزر نے منمناتی آواز میں کہا ہوگا کہ صاحب جی، حالات تبدیلی کی وجہ سے تبدیل ہو کر بہت پتلے ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم مجسمہ بھی کسی ماہر مجسمہ ساز سے بنوانے کے بجائے خود بنائیں۔ کچھ بعید نہیں کہ فائبر کا کمرشل کام کرنے والے کسی دکاندار کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہوں، جو بازاروں، چوکوں، شاہراہوں، گھروں کے مرکزی دروازوں پہ شیر، گھوڑے، بیل، بکری، بھینس فائبر کے بنانے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور اس بیچارے نے بھی اپنی بساط سی کوشش ضرور کی ہوگی کہ مجسمہ اچھا بنوا سکے، لیکن مالیوں کو کیا غرض کہ مجسمہ بنانے کے لیے ہتھوڑی کا وار کہاں پہ کرنا ہے کہ اتنا ہی پتھر ٹوٹے جتنا درکار ہے توڑنا، اور تیشہ کہاں اور کیسے مارا جائے کہ نقوش ایسے ہی ابھریں اس تیشے سے جیسے حقیقت سے قریب تک صاحب مجسمہ کے ہوں، لہٰذا الٹے سیدھے ہاتھ مارے گئے، اور ایک عجوبہ سا تیار بھی ہو گیا۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ سپروائزر سے لے کر ہدایت کار تک تمام افراد نے ہی یقینی طور پر مجسمہ نہ تو دیکھا ہوگا، نہ ہی اس مجسمے کو نصب کرنے کی اجازت کے چکر میں پڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بس سر پڑا کام ٹپایا جائے، اور کام ٹپایا ہی گیا کہ ایک نمونہ سا پارک میں نصب کر دیا گیا۔ سونے پہ سہاگا کہ سوشل میڈیائی پیادوں تک بات پہنچ گئی، اور پھر کسی نے کچھ ہانکی، کسی نے نہ جانے کون سا ٹکڑا ساتھ لگایا کہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی کو تن سوجا تو کسی کو غصہ آیا، کہیں ٹویٹر پہ لے دے ہوئی اور کہیں فیس بک پہ برا بلا محکمے اور ذمہ داران کو کہا گیا۔ نتیجتاً سننے میں آیا کہ پی ایچ اے اور ذمہ داران نے اس قضیے کو یوں نمٹانے کی صحیح کی کہ نہ صرف مجسمے کو وہاں سے ہٹانے کا کام جاری کر دیا، بلکہ اب یقینی طور پر انتہائی اعلیٰ مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا، اور سارے کا سارا ملبہ بیچارے مالیوں پر گرا دیا ہے کہ یہ مجسمہ مالیوں نے بنایا اور انہوں نے ہی نصب کیا۔ یہاں سوال دو ابھرے ہیں۔ پارس کی تزئین و آرائش کرنے والی اتھارٹی اتنی بے خبر ہے کہ اس کے اہلکار اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کریں اور اس فیصلے کو عملی جامہ پہنائیں، اور اس جامے کو پھر پارک میں بھی نمایاں لٹکا دیں، اور یہ ادارہ بے خبر رہے۔ پھر بہتر نہیں کہ تمام ذمہ داران کو گھر بھیج کر اتھارٹی ان مالیوں کے حوالے ہی کر دی جائے کہ آج اگر انہوں نے شاہکار مجسمہ نہیں بنایا تو ہو سکتا ہے مستقل کوشش سے وہ کوئی شاہکار بنا ہی ڈالیں، اور مجسمہ نہیں بنایا تو ہو سکتا ہے مستقل کوشش سے نہ صرف وہ کوئی شاہکار بنا ڈالیں
بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ جو مجسمہ بنا کیا اس میں فنڈز کا کوئی استعمال نہیں ہوا؟ کیا یہ مجسمہ سازی کا کارنامہ مالیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سر انجام دے ڈالا؟ اور کیا 15 سے 20 ہزار کا ملازم مالی یہ عیاشی افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ یہ مجسمہ اپنی مرضی کے تحت اپنے خرچے سے پارک کے اندر نصب کر دے؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر مالی قصوروار ہیں اور ان سے محکمانہ باز پرس بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ان ملازمین کو قربانی کا بکرا بہرحال نہیں بنایا جا سکتا، نہ ہی بنایا جانا چاہیے۔ اس مجسمے کی تیاری کے فیصلے سے لے کر اس کی تنصیب تک جو بھی اس پورے عمل کا حصہ رہا، فیصلہ ساز بالخصوص، ان کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور سرکاری یا اتھارٹی کے خزانے سے اس نمونے کو بنانے کے جتنے اخراجات ہوئے وہ ان فیصلہ سازوں کی جیب سے بما جرمانہ وصول کرنے کے ساتھ ان کو شوکاز نوٹس، تنبیہی لیٹر یا کسی بھی طرح کی باز پوس ہونی چاہیے کہ کم از کم وہ خفت کے مرحلے سے تو گزریں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور مجسمہ بنانے کے فیصلے سے اس کے نصب ہو جانے تک جس نے فرائض سے غفلت برتی اور چشم پوشی کیے رکھی، اس کو بھی یقینی طور پر لائن حاضر کر کے احساس دلانا چاہیے۔ ایک اور المیہ یہ ہے کہ ان اتھارٹیز میں اکثر ملازمین نچلے طبقے کے پسے ہوئے افراد ہوتے ہیں، اور بیشتر حوالوں میں تو یہ دہاڑی دار ہی شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے کیا ہم توقع رکھیں گے کہ یہ شاہکار مجسمے بنوا کے لگائیں گے؟ لیکن کبھی امکان ہے کہ اس فنکارانہ غفلت پہ کوئی کارروائی تو درکنار نیا مجسمہ نصب کر کے کریڈٹ بھی لیا جائے گا۔ بات نوٹس کمیٹی یا انکوائری سے آگے بمشکل بڑھے گی اور شو میں قسمت بڑھ بھی گئی تو منتظر رہیے کہ چند مالیوں کو نوکری سے برخاستگی سے پروانے تھما دیے جائیں گے اور باقی سب اچھا قرار پائے گا۔ یہ کالم ایکسپریس بلاگ کے علاوہ مختلف روزناموں میں شائع ہو چکا ہے، جس کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ کالم کو ویڈیو کالم میں تبدیل کرنا آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔